بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جو رشتوں کو برباد اور خراب کرتا ہے۔ بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اگر آپ اس شخص سے، جس شخص کے بارے میں کوئی بات مشہور کی گئی ہے یا آپ کو بتائی گئی ہے، پہل کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، تو بات بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے۔ دوستوں، ایک آڈیو میرے پاس آئی ہے ساؤتھ افریقہ سے۔ ان کی آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اپنے دل کی بات آپ سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لے کر چلتا ہوں ساؤتھ افریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال تو یہی ہے کہ احادیث کی کتب کو تاریخی کتب کہنا اور احادیث کی کتب کو اس طرح بیان کرنا کہ نہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، قرآن ہی افضل ہے، وہ تو ظاہر ہے قرآن افضل ہے، ہم سے منع نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث تو یہی مانتے ہیں کہ قرآن افضل ہے اور بخاری کتاب قرآن کے بعد اصح الکتب ہے۔ بے شک۔ تو مجھے یہی پرابلم ہے کہ یہ، کیونکہ یہ جو بندے ہیں نا، یہ ہر جگہ آپ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اوکے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے پتہ نہیں ان کو ایسی ہی کوئی تعلیمات دی ہیں کہ اللہ عالم، نہیں پتہ۔ کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے آپ کے شیئر کیے ہیں، وہ تو چلو صحیح تھے، لیکن ان کی صرف اس بات پہ کہ یہ یہی بولتے ہیں کہ احادیث کی جو بھی کتب ہے، اور امام بخاری کا نام تو جس طریقے سے لیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے بغض جیسے نکال رہے ہوں، بخاری صاحب کر کے امام کو بخاری صاحب کہنا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ تو بس مجھے یہی پوچھنا تھا، کیونکہ ایک گروپ انہوں نے بنایا ہے، اس میں آپ کی ویڈیوز اور ہر بات میں آپ کا ہی حوالہ دیا جاتا ہے، اوکے۔ تو اس لیے کچھ کلیئر ہو تو مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ پتہ نہیں آپ کے عقیدے میں تبدیلی ہوئی ہے یا ان کا ہی عقیدہ اس طرح کا ہے۔ اور انہوں نے آپ کے کچھ وائس میسیجز بھی گروپ میں ڈالے ہیں جس میں آپ یہی بول رہے ہیں کہ کسی قسم کا سوال ہو، کچھ ہو تو آپ یوٹیوب وغیرہ میں پوچھ لیں، اور اس طرح آپ شاید جانتے بھی ہوں گے کیونکہ وہ ہر بات میں آپ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ صحیح باتیں تو ان کی کافی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن غلط باتیں تو ظاہر ہے ہم الحمدللہ اتنا علم حاصل کرنے کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی غلط بول رہا ہوتا تو فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات غلط ہے۔ تو بس مجھے ان کی یہی بات غلط لگی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ واقعی یہ غلط ہے یا ہم ایسا فیل کر رہے ہیں کہ احادیث کی کتب کو تاریخی کتب کہنا۔ اور کیونکہ یہ صرف ابھی کی باتیں کہ ایک اور پہلے گروپ بنا تھا، اس میں بھی یہی بات کرتے تھے کہ کچھ بھی کوئی بھی سوال کرتا تھا آگے سے غامدی صاحب نے یہ فرمایا، اور غامدی صاحب کا حوالہ دیتے تھے، جبکہ ہم جانتے کہ غامدی صاحب تو منکر حدیث ہے، وہ ہیں ضال ائمہ سے، وہ ائمہ تو بول ہی نہیں سکتے ان کو، بہرحال اپنی وہ ہے جماعت سو کے تو ہیں۔ امام ہیں۔ تو ہم تو یہ بات جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ تو ظاہر فالو کریں گے۔ بالکل۔ تو ہر بات پہ جو کوئی ایک کویسچن آنسر کا گروپ بنایا تھا، تو اس میں جو کویسچن کرتا تھا تو اس کو آگے سے یہی بولتے تھے کہ یہ غامدی صاحب نے یہ فرمایا اور ان کا یہ جواب ہے۔ اور ان کی ہر بات پہ حدیث کا تو انکار مجھے تو صاف ہی نظر آیا، جو کچھ پوچھا جائے قرآن میں یہ، آپ قرآن پہ غور کریں، ٹھیک ہے قرآن پہ تو ہم غور کریں گے، قرآن ہی تو اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے بھیجی ہے اور ہمیں غور کرنی بھی چاہیے، اور لیکن احادیث کی کتب کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں احادیث سے ہی پتہ چلتی ہیں، قرآن میں اس کا ڈیٹیل جیسا نہیں ہے، جیسے وضو اور نماز وغیرہ، تو یہ اس بات کو گھما پھرا کر بتاتے نہیں ہیں۔ تو ابھی آپ سے کانٹیکٹ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہر بات، ابھی انہوں نے نیا گروپ اسٹارٹ کیا، اس میں آپ کا حوالہ دے رہے ہیں، جیسے اور بھی انہوں نے کچھ ویڈیوز ڈالے، میں نے پورے دیکھے نہیں ہیں، تو اسی لیے مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں آپ کا عقیدہ چینج ہوا ہے یا کیا، کیونکہ ان کا جو گروپ تھا اس میں جب میں لیفٹ ہوئی تو فوراً مجھے تانا مارا کہ آپ تو اہل حدیث ہوگی اس لیے آپ لیفٹ ہو گئی ہو، تو میں سمجھ گئی کہ یہ خود تو اہل حدیث نہیں ہے، تو اس لیے شاید اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اہل حدیثوں سے جو بغض رکھتا ہے نا، امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بدعتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو حنان میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اور آپ کی جرت اور آپ کی اس طرز پر کلیریفیکیشن کو اگر لوگ اپنا لیں تو
یقین جانیے بدگمانی ختم ہو جائے گی۔ بدگمانی کا آنا دلوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بدگمانی رکھ کر اپنی زندگی کو خراب کر لینا، اپنے گناہوں میں اضافہ کر لینا اور بدگمان رہتے ہوئے دوسرے کے خلاف اپنے دل میں نہ جانے کن کن باتوں کو جنم دے دینا، یہ گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ صحیح العقیدہ، صحیح منہج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حنان آپ جیسے ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے کسی شخص نے میرے بارے میں کچھ کہا اور آپ نے فوراً مجھ سے رابطہ کیا اور ان کی آڈیو بھی بھیجی۔ یہ صاحب ہیں، میں نے حالانکہ اصل میں پتہ ہے کیا، ہم لوگ نا تاریخی کتابیں جو ہیں بخاری مسلم اور یہ باقی جو ہیں، یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ بخاری اور مسلم تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض، ان دونوں کتابوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 14-15 ہزار احادیث اوتھنٹک، the most authentic احادیث on the face of earth ان کتابوں میں درج ہے، اور آپ جہالت کی بنیاد پر انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی کتابیں ہیں، اور آپ جب نام لیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ کے منہ میں آپ کے ہونٹ سل جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین کی خدمات سے آپ کو کتنا بغض اور کتنا حسد ہے۔ اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے آپ کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ یہ کتابیں بخاری اور مسلم تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، اور میرا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے وہی ہے جو کہ ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی اور صحابہ کا تھا۔ میں دین کو، جو اللہ کے دین، اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل فرما دیا ہے، اس پر گامزن ہوں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اہل حدیثیت کو دین سمجھتا ہوں۔ قرآن و حدیث اگر دین نہیں ہے تو پھر دین کس چڑیا کا نام ہے، مجھے آپ یہ بتائیے گا۔ لوگوں کی افکار اچھی ہو سکتی ہیں، لوگوں کی، میرے باپ دادا کے اقوال بہت پیارے ہو سکتے ہیں، لیکن دین نہیں ہو سکتے۔ دین کے نام پر اگر ہم کچھ چیز پیش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ائمہ اکرام کا یہی منہج رہا ہے، اور اسی منہج پر اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث آج بھی زندہ ہے، اور اس سے پہلے بھی سلف صالحین کا یہی منہج رہا ہے، اور قیامت تک جو اس اسوے پر عمل کرتے رہیں گے ان کا یہی منہج ہوگا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تو یہ آدمی جاہل ہے، گمراہ ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کی جو کتاب ہے متفق علیہ احادیث کو یہ کہتا ہے کہ یہ تاریخی کتابیں ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی کتب اور احادیث کی کتب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ احادیث کی کتابوں کے بارے میں امام عبداللہ ابن مبارک یہ کہا کرتے تھے کہ لولا الاسناد لذهب الدین، وقال، پھر اس کے بعد تو اگر اسانید نہ ہوتی تو دین تو جا چکا ہوتا، اور پھر ہر شخص اپنی من کی جو جی چاہتا کہتا، اور دین ویسے ہی انہوں نے جن کا نام آپ نے لیا ہے وہ اس میں صفحے نمبر پر ہیں، اب امام ہیں، امام المنکرین احادیث ہیں وہ۔ تو بہرحال آپ اس آدمی کے بارے میں جو آپ نے مجھ سے شیئر کیا ہے، میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری آڈیوز، مجھ سے جو رابطہ کرتا ہے نا، مجھے تقریباً روزانہ 20-25 ہزار میسیجز آتے ہیں، اور میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے جڑ جائیے، مجھے اپنے گروپ میں شامل نہ کیجیے۔ لوگ اپنے گروپ میں مجھے ڈال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کو اپنے گروپ میں ڈالتے ہیں نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ معتبر ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے میری وجہ سے اگر آپ کو معتبر سمجھا جانے لگا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں میرے عزیز، میرے دوست، میرے بارے میں غلط فہمیاں پیدا نہ کریں، اور غلط فہمیاں اگر پیدا ہو جائیں تو آپ انہیں قبول نہ کیا کریں، بلکہ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میں ہوں نا جب تک زندہ ہوں، اور میرے مرنے کے بعد بھی میری ویڈیوز میں میرا منہج الحمدللہ واضح طور پر، میں تو اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس دین کی نشر و اشاعت میں کر رہا ہوں، میری آنے والی نسل کو بھی قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کر لے، اور اس کام کو اللہ رب العالمین قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رکھ کے اس کی حفاظت فرمائے، اور ہماری لغزشوں کو، اس کی برکات اور اپنے فضل و کرم سے لغزشوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے درجات کی بلندی اور اپنے تقرب کے حصول کا اسے سبب بنا لے۔ نو ٹی وی چینل کسی خاص مکتب فکر کی ترجمانی کرنے کے لیے وجود میں نہیں آیا ہے۔ یہ چینل
اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم سے جوڑ سکے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بھیجی گئی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ یہ بخاری اور مسلم احادیث کی کتابیں کو یہ کہتا ہے کہ اس کی کتاب ہے، تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں حدثنا محمد ابن فلان اور سمعت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو یہ اسانید کے طور پر اس حدیث سے پہلے یہ پیش کرتے ہیں کہ میں نے فلانے سے سنا، محمد نے اپنے باپ سے سنا، باپ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ابو ہریرہ سے سنا، اور ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اس سند کے بارے میں ہی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محدثین کی یہ وہ گولڈن چین انہوں نے اسٹیبلش کری ہے۔ کیونکہ کبھی بھی آدمی بغیر کسی سیڑھی کے چھت پر نہیں جایا کرتا۔ یہ سیڑھیاں ہیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ تک پہنچنے کے لیے۔ اب یہ جو سیڑھی کے جو روات ہوتے ہیں نا، اگر ان میں کوئی خلل پایا جاتا ہے تو امام بخاری اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسانید کی بنیاد پر ان احادیث کو منتخب کیا۔ یہ شخص جاہل ہے جو کہ حدیث کی کتب کو تاریخی کتب کہتا ہے۔ تاریخ میں اور حدیث کی کتب مرتب کرنے والوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور ایک فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ مورخین جو ہے نا سند بیان نہیں کرتے۔ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں آپ کو سند نہیں ملے گی سوائے احادیث کی کتابوں میں۔ جی ہاں، احادیث کی کتابوں میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے فلانے سے سنا، فلانے سے سنا، اور یہ صاحب مورخین جو ہوتے ہیں ان کو جو بات کوئی بتا دیتا ہے اور ان کے مزاج کو پوری اترتی ہے وہ اس کو لکھ بیٹھتے ہیں۔ تو مورخین اور محدثین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مورخین اور محدثین میں فرق اتنا ہے کہ جیسے کہ لیل و نہار کا فرق ہے، اور یہ لیل و نہار کا فرق جو آنکھوں میں جن کی بینائی ہے انہیں نظر آتا ہے، جو عقل کے اندھے ہوں، جن کی آنکھیں بینائی سے محروم ہوں، بتائیے ان کو دن اگر نکل آئے تو کیا نظر آئے گا؟ وہ تو اسی مخبصے میں مبتلا رہتے ہیں کہ جناب یہ تو ابھی رات ہی ہے، ان کی تو رات بڑی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی رات کو ختم کر دے اور اس کو دن کے اجالے، نور توحید، نور ٹی وی چینل کا جو شمع ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدعقیدگی کو دور کرنے اور اس کی بینائی کو واپس لانے کی وجہ بن جائے۔ تو یہ آدمی جاہل ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور کوئی بھی کسی طرح کی اس آدمی کی جو گفتگو آپ نے بھیجی ہے نا ام حمزہ، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی منکرین حدیث کے فتنے سے متاثر ہے، اور میرا نام لے کر اپنے آپ کو مزید، یہ کیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں میرا نام لے کر اپنے آپ کو معتبر بناتے ہیں، اور اپنے آپ کو، بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرا نام لے کر باقاعدہ طور پر ان کی تنخواہیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، اللہ گواہ، میں جانتا ہوں ایسے کئی لوگوں کو کہ میرا نام لے کر آج ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اور میں خاموش ہوں، اور میرا حساب، میں انشاءاللہ تعالی اللہ سے ان لوگوں کے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو میرے خلاف بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت، مرنے سے پہلے ہدایت دے دے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، میں آپ کو واللہ، میں اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر میرا نام لے کر میرے خلاف بدگمانیاں پیدا کر کے اپنے آپ کو صف اول میں رکھ کر فنڈ حاصل کرنے شروع کر دیے ہیں۔ جی ہاں، مجھے پتہ ہے، اور میں نے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں کسی فنڈ کا محتاج نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کا شکر ہے جو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے میرے چینل سے میرے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور یہ ترقی دن بدن کرتا جا رہا ہے، لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اور میرے چاہنے والے جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو مستحکم کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرے کام کو سراہتے ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ بہرحال میرے ویورز کے لیے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ میرے بارے میں کچھ بات سنیں تو براہ کرم مجھ سے پوچھ لیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ میرے بارے میں اگر کوئی بدگمانی پھیلا رہا ہے، فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ ان جھوٹوں سے آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ اور یہ لوگ ہیں
اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی مجھے توفیق بخشے۔ میرا عقیدہ درست ہے اور میں اسی عقیدے پر گامزن ہوں جس پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور ائمہ اربعہ یا محدثین قائم تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے زمرے میں اٹھائے اور اللہ رب العالمین جنت میں ان کا پڑوس ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا ساتھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون